بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، رمضان کریم پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ایک نیا ٹاپک لے کر نئے مہمانوں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کا عنوان صبر ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ماہ مقدس کو شہر صبر قرار دیا ہے اور فرمایا کہ صبر کی جزا بھی جنت ہے۔ قرآن حکیم نے کہا کہ واللہ یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ صبر ایک ایسی صفت ہے جس انسان میں پیدا ہو جاتی ہے، وہ بڑی بڑی مشکلات کا بڑی جواں مردی سے سامنا کرتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات انور ہوں، صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار ہوں، جمیع اولیاء کرام کی سیرت و کردار ہو، ان میں جو سب سے غالب پہلو ہمیں دکھائی دیتا ہے وہ صبر ہے۔ آئیے آج اپنے مہمانوں سے متعارف ہوتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آج کے اس عنوان پر یہ کیا فرماتے ہیں۔ آج کے ہمارے پہلے مہمان ہیں ہمارے عہد حاضر کے معروف مذہبی اسکالر محترم علامہ نوید احمد سیالوی صاحب۔ ہمارے دوسرے مہمان ہیں انتہائی دانشور اور بڑی گہری گفتگو فرماتے ہیں محترم علامہ قمر اقبال صاحب، ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ علامہ نوید احمد سیالوی صاحب، صبر کا مفہوم اور اس کا معنی اور اس کی اہمیت یقیناً بڑا وسیع عنوان ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ ہمارے اس مختصر پروگرام کے اندر قوم کو آگاہ کیجیے کہ صبر کی اہمیت کیا ہے اور اس کا مفہوم کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس بابرکت پروگرام کے انعقاد پر آپ کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ قرآن کے ایک پارے کی آیت کا اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو، اگر تم پریشان ہو، مجبور ہو، تنگ دست ہو یا کسی مشکل میں پھنسے ہو تو دو چیزوں سے مدد مانگنا، ایک صبر سے اور ایک نماز سے۔ کیوں؟ دوسرے مقام پر فرمایا کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ جو ان سے مدد مانگتا ہے وہ تنہا نہیں رہتا، اس کے ساتھ اللہ کی ذات سپورٹ کرتی ہے۔ اور تیسرے مقام پر فرمایا اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیں کہ ہم صبر سے کتنے دور ہیں اور یہ کتنی اہم صفت ہے کہ جو ہر انسان میں نظر آنی چاہیے۔ اور بالخصوص حالت روزہ میں جب ہم ہوتے ہیں تو ہمیں صبر و تحمل کا مظاہرہ ایسا ہی کرنا چاہیے کہ اگر کوئی مشکل ہو بھی جاتی ہے، کسی سے تلخ کلامی ہو بھی جاتی ہے، کوئی کر بھی دیتا ہے تو ہمیں صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ نماز پڑھنے والے بندے کو اجر جو ہے وہ اس کی ایک حد مقرر ہے، روزہ رکھنے والے اور زکوٰۃ دینے والے کی، لیکن صبر ایک ایسا عمل ہے، فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اے صبر کا دامن تھامنے والو، تمہارا اجر ایک حد میں نہیں بلکہ اس کا اجر بھی بغیر حساب ہے، جس کی کوئی لمٹ نہیں۔ آج اگر ہم اس رمضان کے مہینے میں اور اس رحمت والے عشرے میں، صبر والے روزے میں اگر ہم صبر کا وہ نور حاصل نہیں کر سکے تو روزے کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ دیکھ لیں کہ حضور نے کتنی مشکلات میں صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ بہت خوب۔ علامہ قمر اقبال صاحب، حضرت نے قرآن کی روشنی میں ہمیں صبر کی اہمیت سے آگاہ کیا اور یقیناً بہت خوبصورت گفتگو فرمائی۔ آپ وضاحت فرمائیے کہ صبر کا سیرت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں عنصر کس قدر غالب تھا؟ حضور کی سیرت و کردار کی روشنی میں آپ صبر سے آگاہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبر کا جہاں تک تعلق ہے، اس کا لغوی معنی ہی رکنا ہے، تو اس کا سیرت کے ساتھ ایک گہرا باب بنتا ہے۔ جب نبی پاک صاحب الولاق علیہ الصلاۃ والسلام مکہ کی وادی کے اندر آتے ہیں تو وہاں پہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو طرح طرح کے مصاحب اور طرح طرح کی تکالیف سے دوچار کیا جاتا ہے۔ میرے پاک نبی اس وقت صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے چھوڑتے نہیں ہیں۔ مکے کی گلیوں کے اندر جب چلتے ہیں، ایک بڑھیا آتی ہے، وہ جب اوپر سے کوڑا پھینکتی ہے، میرے پاک نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس وقت آگے چلتے ہیں اور صبر کرتے ہیں۔ پھر جس وقت صحن حرم کے اندر حضور نبی پاک صاحب الولاق علیہ الصلاۃ والسلام حالت سجدہ کے اندر ہیں، ادھر سے اہل مکہ کے اور خانوادہ قریش والے بھی، آپ کے خاندان کے لوگ بھی اور کفار مکہ آپ کی
کمر کے اوپر اوجڑی ڈالتے ہیں، اس وقت بھی میرے پاک نبی نے صبر کا دامن اب نہ چھوڑا اور امت کو بتا دیا کہ اے میری امت، یاد رکھنا جو تم امت ہو اور بہترین امت ہو، میری سیرت پہ جب تم عمل کرو گے تو پھر اس وقت صبر کا دامن تم نے چھوڑنا نہیں ہے۔ اور پھر قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ جس وقت تم صبر کرو اور اللہ کی ذات صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور حالت نماز میں جب کوئی کسی کو ہلکا سا دھکا دیتا ہے تو ہمارا وجد، ہماری کیفیت وہ مختلف ہوتی ہے، ہم غصے سے عاری ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کے اوپر ہم قابو نہیں رکھ پاتے۔ اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا چاہے تم قیام میں ہو، رکوع میں ہو، سجدے میں ہو، تسبیح میں ہو، تحلیل میں ہو، تم صبر کا دامن نہ چھوڑو، میری سیرت پہ عمل کرو۔ سبحان اللہ۔ علامہ نوید احمد سیالوی صاحب، طائف کی وادی ہو، شاب ابو طالب کی گھاٹی ہو، رسول اللہ کا صبر پورے عروج پر ہمیں نظر آتا ہے۔ لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کربلا میں نواسہ رسول، فرزند رسول مولا امام حسین اور ان کے خانوادے نے جو صبر کی مثال قائم کی، اب تھوڑا سا اس پہ جو ہے وہ تبصرہ کیجیے گا، کیونکہ یہ وہ لمحات ہیں ماہ مقدس رمضان المبارک کے جس میں ہمیں اپنی آئندہ آنے والی نسل کو اسلام کی ان خوبصورت ہستیوں سے متعارف کروانا ہے جن کے صدقے کلمہ طیبہ باقی ہے، اسلام باقی ہے۔ بہت دلچسپ آپ نے سوال کیا ہے۔ کسی صوفی سے کسی نے پوچھا کہ جب میں صبر کی بات کرنے لگوں تو سب سے پہلے کس شخصیت کو اپنے ذہن میں لاؤں؟ انہوں نے کہا تھا کہ آپ خاندان مصطفیٰ کو اپنے ذہن میں لے آنا۔ ذات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ سے لے کر مدینہ اور طائف کی وادی میں اور شعب ابو طالب میں جہاں جہاں حضور کی زندگی کا ہر پہلو ہمیں صبر پر نظر آتا ہے، مگر حضور کا عملی کردار سیدہ خاتون جنت سیدہ مولا علی اور امام حسن مجتبیٰ مولا امام حسین کربلا، آپ کی زندگی سے وہ صبر کا نور ظاہر ہوتا ہے۔ اور پوری دنیا آج بھی جب بھی صبر پر بات کرتی ہے تو حسین کا نام لیتے صبر کی کہانی کمپلیٹ نہیں ہوتی۔ آپ نے وہ کردار نہیں دیکھا کہ جب مدینہ میں امام علی مقام نے رخت سفر باندھا مکہ کی طرف اور مکہ سے کربلا کی جانب، وہ کیسا ماحول تھا کہ اپنی ماں باپ اپنی ماں کی قبر کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، اپنے بھائی کی قبر کو، اپنے نبی نانا کی قبر کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، لیکن صبر کا دامن پھر بھی ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ کربلا میں جاتے ہیں، اپنے بچوں کو پیاسا دیکھتے ہیں، سیدنا علی اکبر کی جوانی کو دیکھتے ہیں، علی اصغر کی شہادت کو دیکھتے ہیں، سیدہ سکینہ کے تڑپنے کو دیکھتے ہیں، اپنی بہن کے رونے کو دیکھتے ہیں، مگر سیدنا امام حسین علیہ السلام کی زبان سے شکوہ شکایت نہیں، پھر بھی کہتے ہیں یہ ایک علی اکبر ہے، یہ ایک علی اصغر ہے، اگر 1000 بھی دیتا تو ایک ایک کر کے تیرے نام پہ قربان کر دیتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شاید اسی لیے اقبال کہہ گئے صدقے خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مارکائے وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ یقیناً صبر حسین صبح قیامت تک کے لیے، انسانیت کے لیے ایک مثال ہے کہ جب بھی راہ حق میں مشکلات اور پریشانیاں آئیں تو اس وقت سنت حسینی یہ ہے کہ آپ صبر کو اختیار کریں۔ لیکن علامہ قمر اقبال صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ روزے کی حالت میں، جب کہ روزے کا اپنا لغوی معنی بھی رکنا ہے، صبر کا معنی بھی رکنا ہے، لیکن ہم تھوڑی تھوڑی باتوں پر اس قدر لڑائی جھگڑے، اسپیشلی جب افطار کا وقت قریب ہوتا ہے، بھوک پیاس کی شدت ہوتی ہے، ہم دیکھتے ہیں سگنل پہ لوگ لڑ رہے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ خرید و فروخت کر رہے ہیں اور وہاں لڑ رہے ہیں، معمولی باتوں پر جھگڑے ہوتے ہیں اور اچھے خاصے فساد کا شکار ہماری سوسائٹی ہمیں نظر آتی ہے۔ ایسے موقع پر دین اسلام کیا رہنمائی کرتا ہے ان روزہ داروں کی کہ جن کو روزہ بنیادی طور پر سکھاتا ہی صبر ہے؟ آپ کیا فرمائیں گے؟ صبر کے متعلق اور بالخصوص روزے کی حالت میں، روزہ ہے ہی صبر ہے اور صبر کرنا اس پہ اجر بھی ہے، اور یہ ہمارے معاشرے کا المیہ بھی ہے کہ معاشرے کے اندر عدم برداشت اور ایک دوسرے کی بات کو برداشت نہ کرنا، اور جو جلدی
جلدی کا ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ جلدی میں سب سے پہلے اسی کا کام ہو، اور جس وقت ہم نے روزہ رکھا ہے تو روزے کا مطلب یہ ہے کہ تم نے جب روزہ رکھا ہے نہ صرف تمہارا یہ ہے کہ تم نے کھانے پینے سے تم رکے ہو، بلکہ تم اپنی زبان سے بھی اپنے صبر کا مظاہرہ کرواؤ، اور زبان کو بھی روکو اور بتاؤ کہ تم صابر ہو، اور تمہاری آنکھیں بھی کسی غیر محرم کو نہ دیکھیں، اور نہ ہی تمہارے جسم کے اندر کوئی ایسا حرام کا لقمہ جائے، تم صبر کرو کہ جس کی وجہ سے تمہارے روزے کے اوپر خلل واقع ہو وقت افطار بھی، اور جس وقت تمہارے سامنے طرح طرح کے قصے کہانیاں ہوں، اگر تمہیں کوئی گالم گلوچ کر رہا ہو تو اس وقت تم اس سے پیچھے مڑ جاؤ اور صابر رہو اور صبر کا مظاہرہ کرو۔ یہی دین اسلام دین متین دعوت دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، آج کا جو ہمارا عنوان تھا اس کا آخر میں خلاصہ یہی ہے کہ روزے کی حالت میں جب جھگڑا ہو تو یہ نہیں کہنا کہ روزہ میں تیرے ساتھ کھولوں گا، بلکہ آپ نے سامنے والے کی گالی یا مس بیہیو پہ آپ نے صبر کا دامن تھامنا ہے۔ یہی قرآن کی تعلیم ہے، یہی سیرت مصطفیٰ اور یہی اہل بیت اطہار کا ہمارے لیے سبق اور پیغام ہے کہ ہم صبر کو اختیار کریں، کیونکہ صبر کی جزا جنت ہے اور صبر کامیابی کی کنجی ہے۔ جسے صبر مل گیا گویا وہ شخصیت اور کردار کے حوالے میں معاشرے میں با کردار اور صاحب عزت ہو جاتا ہے۔ پروردگار عالم ہمیں صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ نئے پروگرام کے ساتھ جلد حاضر خدمت ہوتے ہیں، تب تک کے لیے والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔